تو اگر آپ نے نکاح کرنا ہے اور آپ اس قابل ہیں کہ نکاح کرنا، اس عورت کو اسلامی طور پہ حقوق دے سکتے ہیں وہ والے جو کہ اسلام نے کہا ہوا ہے، تو آپ کیوں ڈھونڈ رہے پھر رہے ہیں کہ مطلب لڑکی کو ضرورت ہے ولی کی اجازت کی، لڑکے کے لیے نہیں ہے ایسی کوئی تخصیص. سو مین از اے ڈیسیجن میکر، مین از اے لیڈر. یہ اگر ماں باپ نے نہیں بتایا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے that you are supposed to take care of your own self separately, independently, other than taking care of your father and mother. میرا تو موقف بہت آسان ہے. 15-16 سال کا لڑکا کہ ماں باپ ہوتے ہی نہیں، یاد رکھیے گا، یہ موقف سمجھ لیں آپ، یہ جملہ پوری طریقے سے ابزارب کریں. جیسے ہی لڑکا 14-15 سال کا ہو جائے، لڑکی بھی، اس کے ماں باپ نہیں ہوتے، اب وہ رکھوالا ہوتا ہے، رکھوالی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی. اس لیول پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے ایک انسان کی. ہمارے 30 سال کے لڑکے لڑکیوں کی نوکرانیاں ان کی مائیں بنی ہوتی. جتنی سیرہ میں نے پڑھی ہے اس میں بھی وہ والے معاملات ہیں جس میں عورتیں ایکٹیو تھیں اپنے معاشرے میں. پردہ کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا نبی اسلام کے معاشرے میں پردے کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو. یہاں تک کہ ایک وقت میں ایک یہودی نے نبی اسلام کے ٹائم کے اوپر، یہودی نے ایک ہماری بچی کا حجاب ابایا کا نا، جو پیر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ زمین کیل کیل ٹھوک دی اس کے اوپر. بنو نذیر کا یہودی تھا یا بنو کینوکا کا تھا، وہ کھڑی ہوئی تو اس کا ابایا اتر گیا. نبی اسلام نے پوری فوج کشی کی یہودیوں کے اوپر، 60 دن کا کے لیے محصول کر دیا، اور پھر کہا کہ سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے بھاگو گے، ورنہ تو مار دینا تھا. مگر سزا سخت ہوئی. اتنی کڑی قسم کی سزا ہے کہ پوری مدینہ کو موبلائز کر کے نبی اسلام نے فوج کشی کی ہے. کیوں؟ ہماری بچی کا حجاب اتارا ایک، وہ بھی شرارت اتارا تھا اس نے، کوئی ایسی زبردستی نہیں اتارا تھا، اس نے اپنی طرف سے پریکٹیکل جوک کیا تھا. تو حجاب اتنی بڑی ریکگنیشن ہے ایک اسلام کی، تو اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. بچہ کمپرومائز نہیں کرتا کہ اس کو مامے، چاچے، پھوپھیاں، امیاں، ساری خلاؤں نے مل کے بتایا ہوتا ہے بیٹا غیبت نہ کی تو تو ہمارے خاندان کا بندہ ہی نہیں ہے، تو انسنسیئر ہے، تو چال باز ہے، کوئی تو کچھ اور سوچ. حالانکہ وہ اللہ سوچ رہا ہوتا. وہ بچہ سوچ رہا ہوتا کیسے بتاؤں امی کہ آپ دوزخ میں جلیں گے، میرے اندر ہمت نہیں کیونکہ آپ مائنڈ کر جائیں گے. اور امی کیا سوچ رہی ہے کہ یہ پھوپھی کا کوئی رازدان ہے، اسی لیے چپ ہے، میری غیبت کو ایکو نہیں کر رہا واپس. This is why kids go into sin. وہ زیادہ تر امیاں اور خلاؤں کو دیکھتے ہیں، زیادہ ابو اور چاچاؤں اور تایوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں نے سروائیو کرنا ہے تیرے گھر میں، ان بتوں کو اپنے مندر میں لے کے آنا ضروری ہے کیونکہ تم مجھے گھر سے نکال دو گے. مومن کی فطرت اس طرح ہجرت کر جاتی ہے بچے کے جسم کے اندر. ان سب بڑوں نے مل کے ایک نظام بنایا تھا گناہ کو ثواب میں کنورٹ کرنے کا، کیونکہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہو سکتا، اور ہو بھی سکتا ہے تو کیا کریں، ناک کٹوا دیں اپنی، ہم نے نہیں رہنا ادھر، ہمیں سروائیول نہیں کرنا. تو نئی کوئی شریعت لے کے آ گیا، ہمیں بتائے گا تو اسلام کیا ہوتا ہے. یہ سب جملے ہر نبی نے سنے ہوئے بیٹا، ہر نبی نے یہ جملے سنے ہوئے اپنے بڑوں سے. اور جن خاندانوں نے یہ تہیہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں نہیں سروکار، اللہ رسول نے کیا کہا ہے، ہم نے تو چلتا آ رہا ہے وہی کرنا ہے، ان کے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں چیلنج اینڈ مائگریٹ. پہلے چیلنج کریں اور حکمت سے، شائستگی سے، بدتمیزی نہیں کرتے بڑوں سے. اوکے، نرم دلی سے لگے رہیں and then mentally migrate. Do not be a part of this system. You can fix it. یہ کون سا مسلمان ہے جس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے فرمائشیں نہیں کرتے، اللہ احکام دیتے. اللہ تعالیٰ التجائیں نہیں کرتے، میرا رب احکام دیتا ہے. آپ کو کوئی سینس آف ہیومر نہیں ملے گا قرآن پاک کے اندر، کہیں بھی ڈبل میننگ اسٹیٹمنٹ میں سارکیزم نہیں ہوگا، اسٹریٹ بات ہے. سارے کے سارے لا جتنے بھی ہیں سب قرآن پاک کے اندر ہیں، قرآن پاک سے ہیں اور قرآن پاک پہ ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور لا نہیں ہے قرآن اسلام میں. اور جب ہم لا پریزنٹ کرتے ہیں تو پیروں میں گر کے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. جس طرح کا تم بیچ رہے ہو تو دنیا میں اور تو کائنات کا سب سے تیز کموڈٹی ہونی چاہیے. ایپل کے پروڈکٹ کم بکنے چاہیے، اسلام زیادہ بکنے چاہیے، کیونکہ تم تو کہہ رہے ہو کہ آپ بھی جیت گئے، ہم بھی جیت گئے، تھوڑا آپ لے لیں بس ایک کلمہ پڑھ لو. اور پھر ایتھلیٹس کے نام، سنگرز کے نام، سارے کانورٹس اکٹھے ہو رہے ہیں. اور ہم لوگوں کی سختیاں نہیں کہ جب صحابہ پریزنٹ کرتے تو دنیا کہتی تھی ان کو تو قتل کر دیں، ہم لوگ پریزنٹ کرتے ہیں تو لوگ جھپیاں ڈال کے نوٹ ہو رہے ہیں. نبی اسلام کے خلاف پوری دنیا ہو گئی تھی، اور ہمارے اسلام کے اوپر ون آپ مینڈیلا سے لے کے ٹونی بلیر، وہاں سے اوباما سے لے کے ادھر سویاکی، سارے کے سارے بھاگ کے اسلام میں آ رہے ہیں. ہمیں ایسا کون جادو آتا ہے جو عمر میں خطاب کو نہیں آتا تھا. ہمارے ماں باپ بچے کو دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں میں پیسے بنائے گا، یہ ورتھ ہے میرے ماں اور باپ کی نظر میں. تباہی مچ گئی ہمارے اوپر، جلغار سک بچاؤ اپنی آئیڈینٹی کو. ہمیں اس وقت بڑے وار لڑنے کے لیے آپ کے آئی ایشوز چاہیے، ورنہ قرآن تو ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے جو گھر بیٹھا بابا سمجھ نہیں سکتا. جس نے میدان میں وقت نہیں گزارا اس کو قرآن پاک کی آیتیں سمجھ نہیں. ہم نے اگر لا الہ الا اللہ کا کلیم کیا ہے تو مصیبتیں بھی بڑی آنی چاہیے. ہمارے پاس صحیح نواز شریف آیا ہوا ہے، عمران خان اور زرداری آیا ہوا ہے. سر ہم سے تو گلی کا خطیب نہیں سنبھالا جا رہا، جو شیعہ سنی ہوئی لڑائی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم
اے آئی کے روبوٹ کو، وہ ہمیں قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوگا، ہمارے علماء کی تفسیر بتا رہا ہوگا. ڈیٹا پروڈیوس کرنے کے اوپر کام ہو رہا ہے، ریپروڈیوس تو کر رہا ہے پہلے سے یہ آئے. تو جب شیطان آخری سیکنڈ میں تیرے پاس آئے گا نا، تو عالم کے طور پر ہی جاہل کے طور پر ملی. کہیں میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو مانتا. عام بندے کا IQ اسلام میں زیرو ہے. وہ ابھی تک برکات سے باہر نہیں آ سکا. اسلام قرآن پاک کو ہاتھ لگا کے قرآن پاک کو کر کے قرآن رکھ دیا. یہ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں کرتا سوائے گیتا کے فالوور جو قرآن پہ آ گئے. آپ کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا، بھی ہو جائے گا 20-25 سال بعد. ایگزیکٹ جملہ آپ سے ہی بولا. ابھی یشی کریں آپ کی ویڈیو کو آپ نہیں بولیں. یوزلیس وومن گیٹ اپ اینڈ گو ٹو ورک. اسی کا تو رونا رو رہا ہوں. 3-4 سال ہو گئے ہیں. مسلمان بہن میری سوچ، وائی از دس دی اونلی سیشن اٹینڈ کرنا. آگے مسلمانوں پلیز غور سے سمجھیں. یہودیوں کو سمجھنا ہو تو توریت پڑھیں گے، یہودی سمجھ آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے اپنی کتاب پہ پورے ہیں. مسلمانوں کو سمجھنا تو قرآن پڑھیں گے تو نہیں سمجھ آئیں گے، کیونکہ قرآن پاک نے جو آرڈر دیے ہم نے کوئی بھی آرڈر پورا نہیں کیا. اور توریت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ آرڈر ہے پورے کرو، تو میں تمہیں پٹخ کے رکھ دوں گا. لٹرلی یہ جملہ، تمہیں پٹخ کے رکھ دوں گا، زمین کھلے گی تمہیں کھا جائے کرے گی. قرآن پاک میں ان کو کیا کہا ہے؟ مغضوب علیہم، مغضوب ہے. ٹھیک ہے. ان کو کہا ہے مفعول ضالین کرسچن نے، اور مغضوب علیہم یہ ہے کہ ان کو بار بار ذلیل ہونا ہے. انہوں نے کیوں؟ انہوں نے وہ اپنی کتاب پوری نہیں کی، کتاب پہ عمل نہیں کیا. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کے اوپر بھی ہم نے عمل نہ کیا. سورہ انفال جیسے میں مثال دے رہا ہوں، تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے. ہم بھی مغضوب علیہم ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے نہیں بدلتا، نہ اللہ اپنی سنت بدلتا ہے. اگر یہودیوں کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم، اور ہم نے بھی وہ والا وعدہ نہ پورا کیا جو اللہ نے ہم سے کہا تھا. اس میں بھی وہی ہے کہ آپ وہیں رہیں گے پھر. جی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورہ محمد کی آخری آیت کیا ہے؟ میں تمہیں تم سے بہتر قوم سے ریپلیس کر دوں گا. دیکھیں مثلکم ہوگی، تم سے مطلب انسانوں میں سے پکڑی جائے گی وہ قوم، مگر تم سے بہتر ہوگی. اور یو ول بی آؤٹ. اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے کہ جی یہ تو ہم نے کلیم کر دیا ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو ہم جو مرضی کرتے پھریں. یہی تو یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان سے پوچھو کون سا ایسا وعدہ کیا اللہ نے. ہمیں تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی ایسا پیکٹ کر لیا کہ تم جو مرضی کر لو اور فری. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ بھائی میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے. تو ہمیں سٹارٹ کرنا ہے اپنے آپ کو بدلنا. ہم نے اس وعدے پہ واپس آنا ہے. سورہ انفال جو آپ نے سنا دی ہے، میں آپ کو پھر بتا دوں، ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے اس وقت. لٹرلی مسلمانوں کے بیچ میں ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے کہ کون سی لائنز ہیں جو ہم انڈر دیز کنڈیشنز فالو کریں یا نہ کریں تب بھی ہم ایمان کے اسی درجے میں ہیں. یہ سب ڈیڈ لاک لگے ہوئے فلسافیکل.